ایک سوال جو ہمارے سامنے آتا ہے کہ پورنوگرافی ایڈکشن کو بیٹل کرنے کے لیے وہ یہ کہ کسی بھی ہیبٹ کو یا کسی بھی بیہیویئرل پریکٹس کو چینج کرنے کے لیے اصل میتھڈ کیا ہے یا وہ تھیوری کیا ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں. تو دیکھیں, اگر آپ نے کسی بیہیویئر کو چینج کرنا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک فارمولا ہے, 3 اسٹیپ فارمولا. سب سے پہلے آپ کو اس کے تھاٹس بدلنے پڑتے ہیں. تھاٹس کو چینج کرنے کے بعد آپ کی فیلنگس چینج ہوتی ہیں اس چیز کے بارے میں, اور جب فیلنگس چینج ہوتی ہیں تو پھر آپ کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دے کے میں بات سمجھاتا ہوں. اگر ایک انسان لیٹ سپوز کہ ہیروئن ایڈکٹ ہے, آپ کو اس کو ریہیب سینٹر بھیج دیتے ہیں اور وہاں پہ اس کی ہیروئن کی سپلائی بند کروا دیتے ہیں. 6 مہینے آپ نے اس کو وہاں پہ رکھا, اور جب وہ 6 مہینے کے بعد وہاں سے باہر آیا تو وہ دوبارہ ہیروئن کے اندر انوالو ہو گیا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ابھی بھی اس کے دل میں ہیروئن کی محبت ہے. تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ اس کو جب آپ نے ریہیب سینٹر بھیجا تو اس کی تھاٹس پہ کام کرنا تھا. بار بار اس کو یہ بتانا تھا کہ یہ تمہارے لیے بری چیز ہے, یہ تمہارے لیے بری چیز ہے, یہ تمہارے لیے بری چیز ہے, اور اس کے نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹ بتانے تھے کہ جو لوگ ہیروئن لے رہے ہیں ان کا رزلٹ کیا ہو رہا ہے. اس کو وہ پکچرز دکھائی جائیں, اس کو وہ ویڈیوز دکھائی جائیں, اس کو ان لوگوں سے ملوایا جائے جو کہ ہیروئن ایڈکشن کے اندر انوالو تھے اور ان کے حالات کس طرح سے خراب ہوئے, ان کی فیملیز کس طرح تباہ ہوئیں, ان کا کریئر کس طرح برباد ہوا. تو پھر اس کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں اس مسئلے کے بارے میں, اور جب تھاٹس چینج ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی فیلنگس چینج ہوتی ہیں. انسٹیڈ آف لونگ ہیروئن ہی بگنس ٹو ہیٹ اٹ, ہی بگنس ٹو ڈیٹیسٹ اٹ. اس کو نفرت ہو جاتی ہے اس چیز سے, کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ کتنی بری چیز ہے میرے لیے اور پورے معاشرے کے لیے. اور جب اس کو نفرت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا بیہیویئر آٹومیٹکلی چینج ہو جاتا ہے. آٹومیٹکلی وہ ہیروئن لینے کے بجائے اس سے دور رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو پورن ایڈکشن کا بھی حال اس سے مختلف نہیں ہے. آپ کو سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھانی ہوگی بائی لوکنگ ایٹ دیئر ٹنز آف مٹیریل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آن لائن بہت ساری ریسورسز اویلیبل ہیں جہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں, جو ڈوپامین کے اعتبار سے, ایکسیس ڈوپامین کے اعتبار سے, سائیکولوجیکل ڈیمیج کے اعتبار سے, ایموشنل ڈیمیج کے اعتبار سے, اسپریچول ڈیمیج کے اعتبار سے, جو انسان کو ڈیمیج ہوتی ہے پورنوگرافی ایڈکشن کی وجہ سے. لوگ اس کو بہت لائٹ ٹریٹ کرتے ہیں, لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے, کچھ نہیں ہوگا. بلیو می, فیملیز تباہ ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کا اپنی اسپاؤس کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ سفر کرتا ہے, اور آپ معاشرے سے بھی کٹ آف ہو جاتے ہیں کیونکہ سوشل آئسولیشن بھی ہو جاتی ہے, اٹینشن ڈیفیشنسی بھی ہو جاتی ہے, اور ایون سائیکوٹک بیہیویئر بھی انسان کی پرسنالٹی میں آنا شروع ہوتا ہے. اگریشن کی ٹینڈنسیز بڑھ جاتی ہیں. سو جب آپ ریئلائز کریں گے کہ پورنوگرافک ایڈکشن کے نیگیٹو ایفیکٹس کتنے زیادہ ہیں تو آپ کی تھاٹس چینج ہوں گی, اور ان تھاٹس سے انشاءاللہ آپ کی فیلنگس چینج ہوں گی اس چیز کے بارے میں کہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ انتہائی بری چیز ہے. اسپیشلی اگر آپ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں تو کتنی ہی یہ ناپسند چیز ہے اللہ تعالیٰ کو. اور سوچیں کہ ہمارے پیارے نبی جس کی محبت کے دعوے ہم کرتے ہیں, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے تو سوچیں ہمارے لیے کتنے شرم کی بات ہوگی. انسان دوسروں سے حیا کرے نہ کرے, اللہ سے تو حیا کر لینی چاہیے. اور جب اس کی یہ فیلنگز چینج ہوں گی اس مرض کے بارے میں تو آٹومیٹکلی وہ پھر اپنا بیہیویئر خود چینج کرے گا. کسی کو اس کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کسی کو اس کو ڈنڈا مار کے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ خود جان جائے گا کہ چونکہ یہ ایک چیز میرے لیے بری ہے, میرے فیملی کے لیے بری ہے, معاشرے کے لیے بری ہے, مجھے اس چیز سے نفرت ہو چکی ہے, اللہ کو اس چیز سے نفرت ہے, اس لیے میں اس چیز کی طرف انگیج نہیں کروں گا, اور وہ آٹومیٹکلی اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے باہر نکالے گا.